Hello. या अल्लाह माफ कर दे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله
وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار ہوتے
مت دیکھ کسی کا قول و کردار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے وہی سب کا داتا سب کا مالک سب کا مالک سب کا رازق ہے مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات اور سامعات اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام ذیشان سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 آپ کے گوش گزار کیا ہے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین و حضرات آج کے اس پرفتن اور گئے گزرے دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے نہ کسی حدیث کی نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے بس ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے اور اس کی آڑ میں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں جن کو منکر حدیث کہا جاتا ہے تو میرے بھائی جماعت اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک ہم حدیث مصطفیٰ پہ عمل نہیں کریں گے ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے ہمیں اتنی دیر تک قرآن کی آیت کا معنی مفہوم ترجمہ تشریح ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم حدیث مصطفیٰ سے رہنمائی نہ لیں اگر اللہ کا حکم فرض ہے تو نبی رحمت کی بات بھی فرض ہے اس لیے میں انشاءاللہ العزیز اپنی گزارشات اور معروضات اسی بات پہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں جب تک ہم نبی رحمت کے فرامین پہ عمل نہیں کریں گے قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو بات اپنے
فرمان کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے بتلا دی وہ بھی حدیث، جو بات اللہ کے نبی نے کر کے صحابہ کو دکھلائی وہ بھی حدیث، اور جو بات اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے کی وہ بھی حدیث، اور جو بات نبی کے صحابہ نے جس پہ عمل کیا اور اللہ کے نبی نے منع نہ کیا، خاموشی اختیار کی ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب کی بات کو نہیں مانتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جو میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، میرا اور آپ کا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم آمینہ کے در یتیم جناب محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے، آپ کے فرامین پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن ہی کافی ہے، قرآن کے 30 پاروں پہ عمل کرو، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ قرآن کی اتنی دیر تک سمجھ نہیں آ سکتی جتنی دیر تک ہم حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کی اصل تفسیر جو ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ مسئلہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کوئی انسان قرآن اور حدیث کو ملا کے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اگر ہم محض قرآن کی آیات کو لیں گے اور اس کی تفسیر اور حدیث کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم میں جھگڑے پیدا ہوں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تنازعات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا اگر ہم اللہ کے قرآن پہ غور کریں تو اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، اس کے اندر اللہ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں، اے دنیا جہان کے لوگوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا تم قرآن پڑھو، قرآن کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، 4 مسلمان مل کے بیٹھ گئے، ان میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، کہیں مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، قرآن اس طرح کہتا ہے کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔
فرمایا پھر قرآن کی طرف چلے جاؤ اور اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف چلے جاؤ، تمہارے اندر اختلاف ختم ہو جائے۔ قرآن و حدیث کی طرف پلٹ آؤ گے تو جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات، تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ جب تم اپنا مسئلہ، اپنا اختلاف، اپنا جھگڑا اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف پیش کرو گے، اس وقت لڑائیاں نہیں رہیں گی، اس وقت لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب قرآن و حدیث دونوں پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، اگر صرف قرآن کو لیا جائے تو اس وقت پھر ہمیں مسائل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن کو سمجھانا اور یہ سمجھنا، قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا، یہ میرے محبوب کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے صحابہ کو اور ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھایا، اپنے فرامین کے ذریعے سمجھایا۔ کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے مسئلے ہیں، ذرا توجہ کریں کہ قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم پڑھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو لیا جائے تو وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ساتھ حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے میرے آقا کی اطاعت، میرے آقا کی فرما برداری یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جو بندہ میرے محبوب کی بات پہ عمل نہیں کرتا اور جو آدمی میرے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ آدمی مومن اور ایمان والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ مومن وہ ہوتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 کے اندر، فرمایا جو قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ ذرا میرے بھائیوں توجہ کیجئے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حدیث کو ماننا پڑے گا، لانا پڑے گا، نبی کریم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم کی روایت ہے، اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا، فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ کے قرآن کی آیت کا یہ نزول ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 آیت کا نزول ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں جب رمضان کا مہینہ آ جائے، رمضان کو رات کو سحری کا وقت ہو جائے، کھانا کھایا کرو اور اس وقت تک کھانا کھایا کرو جب تک سفید داغے سے کالا داغا نظر نہ آنے لگے، اس وقت تک کھانا کھایا کرو جب تک سفید دھاگے سے
کالا دھاگا صاف نظر نہ آنے لگے. یہ قرآن کی آیت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئی. آپ نے صحابہ کو سنا دی اور اللہ کے نبی کے ایک صحابی سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان کا مہینہ ہے، یہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے. اپنے گھر کے اندر جا کے 2 دھاگے لے لیے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا اپنے سرہانے رکھ لیا. اب جناب اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے. صبح سحری کا وقت ہوا تو انہوں نے اٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا. اب دھاگے کو دیکھتے ہیں اور کھانا کھاتے جا رہے ہیں کہ دونوں دھاگے کس طرح صاف نظر آتے ہیں کہ کالا دھاگا جب نظر آنا شروع ہو جائے گا میں کھانا پینا بند کر دوں گا. اور جناب اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ صحابی حضرت عدی رضی اللہ عنہ کبھی دھاگوں کو دیکھ لیتے ہیں اور کھانا کھاتے جا رہے ہیں اور پانی پیتے جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. اور جناب جب سفیدی دیکھتے ہیں کہ جناب کالے رنگ کے اندر جب کالا رنگ جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے تو جناب یہ کیا کرتے ہیں، یہ کافی دیر تک سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کھانا کھاتے رہے. آخر جب دونوں دھاگوں کا رنگ صاف صاف نظر آنے لگا، اندھیرا ختم ہو گیا اور کالا دھاگا بھی نظر آنے لگا تو انہوں نے کھانا پینا بند کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر آپ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جی رات کو یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے سنائی کہ کالا دھاگا جو ہے وہ اس طرح کالے اور سفید دھاگے کا اللہ نے ذکر کیا تو میں نے یہ کام کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور کہنے لگے اے عدی اس کا معنی یہ نہیں کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. عدی سنو، تم نے قرآن کی آیت کو ضرور سنا ہے مگر قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں. سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے جو مسلمان ہو گئے. یہ تورات اور انجیل کو جاننے والے سیدنا عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھے لکھے آدمی صحابی ہیں لیکن یہ آیت سمجھ نہیں سکے، آیت کی تشریح نہیں سمجھ سکے، آیت کا معنی مفہوم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر کیسے سمجھ آئی؟ اس وقت سمجھ آئی جب میرے آقا نے اپنے فرمان کے ذریعے حدیث کے ذریعے ان کو سمجھایا. اس وقت حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل بات سمجھ. تو میرے بھائی آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اے عدی میرے قریب آ جاؤ، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کا معنی کیا بنتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے. فرمایا 2 دھاگوں کا قرآن میں جو ذکر ہوا ہے اس سے مراد دھاگے نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے. ان 2 دھاگوں سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے. تو میرے بھائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب تک صحابہ نے حدیث کو نہیں مانا، حدیث کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے نبی نے جب اپنے فرمان کے ذریعے قرآن کی آیت ان کی سمجھ میں نہیں آئی. کب سمجھ میں آئی؟
جب حدیث کو ملایا، اللہ کے نبی کے فرمان کو ملایا، تو پھر یہ آیت ان کی سمجھ میں آئی کہ 2 داغوں سے مراد یہ عام دھاگے نہیں بلکہ صبح صادق ہے اور صبح کاذب ہے، کہ صبح کاذب شروع ہو تو کھانا پینا شروع کر دو، اور صبح صادق جب شروع ہو جائے تو کھانا پینا تم نے بند کر دینا ہے۔ یہ اللہ نے اصل کے اندر جو ہے وہ ایمانداروں کو مسئلہ سمجھایا۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن پہ عمل کرنے سے بات نہیں بنتی، جب تک حدیث مصطفیٰ پہ عمل نہ کیا جائے میرے بھائیو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو صحیح بخاری کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابی کا واقعہ بیان کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ جائز کا ترجمہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، اس آیت کا ترجمہ مفہوم کو کب پتہ چلا؟ جب اللہ کے نبی کی حدیث کو ملایا گیا، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا تو پھر پتہ چلا کہ اس سے مراد صبح صادق اور کاذب۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کا دوسرا مقام جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک حدیث مصطفیٰ پہ عمل نہ کیا جائے، جب تک حدیث مصطفیٰ کو نہ پڑھا سنا جائے، اس وقت تک قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو غلط ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کر لو، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کے 30 پارے کافی ہیں۔ حدیثوں کے اندر نعوذ باللہ اختلاف ہے، حدیث ضعیف بھی ہے، حدیث شاذ بھی ہے، حدیث موقوف بھی ہے، اس لیے احادیث پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ میں آج بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا، جہاں رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہاں پہ اللہ نے حدیث مصطفیٰ کی حفاظتوں کی بھی ذمہ داری لے لی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ یہاں پہ اللہ قرآن بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور ذکر کا معنی کیا؟ محدثین کو جا کر کے پڑھیے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کا اور حدیث دونوں کی ذمہ داری حفاظت کی۔ اور میرے بھائی دوسرا اللہ کے قرآن کا مقام جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت قرآن سمجھ نہیں آئے گا، شریعت سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سورہ الانعام نکل آئی ہے، آیت نمبر 82 نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا جو مومن لوگ ہیں وہ اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملاتے۔ جو مومن لوگ ہیں وہ اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملاتے، ظلم ان کے ایمان میں شامل نہیں ہے۔ اب صحابہ اکرام نے یہ آیت سنی، اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی جی ظلم تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے، تو جب ظلم ہوگا تو پھر ہمارے ایمان کدھر گئے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں
کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، ظلم ان سے نہیں سرزد ہوتا، تو اللہ کے نبی جی کسی نہ کسی شکل میں مومنوں سے ظلم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ بن گیا؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو فرمایا اگر سمجھنا ہے اس آیت کا مفہوم تو پھر اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف آنا پڑے گا، پھر حدیث کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی تشریح حدیث ہے، قرآن کی توضیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ لوگوں ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایمانوں میں ظلم کو نہیں ملاتے، ظلم کو شامل نہیں کرتے، پتہ چلا جو ظالم ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ افسردہ ہو گئے کہ ہمارے ایمانوں کی اب خیر نہیں ہے، ہر صحابی پریشان ہے، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہر کوئی کر بیٹھتا ہے، چھوٹے چھوٹے ظلم ہر کسی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا بن گیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اب یہ معاملہ کیا بن گیا؟ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آ گئے، کہا میرے صحابیوں پریشان کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جی یہ پریشانی کی وجہ ہے، آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں تم نے قرآن کی آیت کو سنا ضرور ہے مگر اس کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کی آیت کو تم نے سنا ضرور ہے مگر سمجھنے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے تمہیں در یتیم کے پاس جانا پڑے گا، آمینہ کے لال کے پاس جانا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے رحمت للعالمین نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت اس وقت سمجھ آئے گی جب قرآن کے ساتھ حدیث کو ملایا جائے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ میرے نبی کا ہے، اور میرے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ اکرام کا درجہ ہے۔ لیکن اتنے زیادہ درجے والے ان کو بھی قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آئی کہ بے ظلم سے مراد کیا ہے۔ اب سمجھ کیسے آئے گی؟ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ فرمایا قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے نبی رحمت کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، ظلم سے مراد زیادتی نہیں ہے، ظلم سے مراد اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی جی پھر ظلم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا آقا فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ اس ظلم سے مراد شرک ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے ظلم کر لیا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ظلم کو نہیں ملاتا، کیونکہ شرک کو اللہ نے ظلم کہا ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیو ظلم کا معنی یہاں زیادتی نہیں، ظلم کا معنی یہاں پہ چھوٹی موٹی زیادتیاں نہیں ہے، ظلم کا معنی ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اس ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ظلم اور شرک اور ایمان یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائی جو میں نے دعویٰ کیا ہے
کہ وہ آدمی غلط کہتا ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی آیت جو ہے اس وقت ہمیں قرآن پہ عمل کر لینا چاہیے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ نانا میرے بھائی، قرآن کی آیت کا معنی مفہوم اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم صحیح بخاری کھولیں گے، صحیح مسلم کھولیں گے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، بلوغ المرام، یہ احادیث کی کتابیں یہ جب کھولیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ آیت جو ہے اس کا معنی مفہوم، اس کی تشریح اور توضیح کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس سے پتہ چلتا ہے جب تک نبی کی بات کو سامنے نہ رکھا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہ ملایا جائے، اس وقت تک آیت بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر مسئلہ بتلایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو کائنات والو، سنو دنیا والو، قرآن کی یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، فرمایا اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کر دیا، مردار تم پہ حرام کیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب حدیث کھولتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں مسئلہ سمجھ میں آتا ہے مردار سے مراد کون سا مردار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اُحِلَّتْ لَنَا مَیْتَتَانِ وَدَمَانِ۔ میرے صحابیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر دو مردار حلال کر دیے۔ دو مردار حلال ہیں، کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈی۔ اس وقت پرانے وقتوں میں فصلوں پہ ایک موٹا سا ٹڈی کی طرح وہ پرندہ آتا تھا اور وہ اس کو پکڑ کے کھاتے تھے، مار کے کھا لیتے تھے۔ فرمایا یہ دو خون جو ہے، یہ مردار جو ہے، مچھلی بھی سمندر کے اندر، پانی کے اندر اگر ختم ہو گئی ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے بھائی غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ مردار حرام کر دیے۔ قرآن سے پتا چلا سارے مردار حرام ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث نے وضاحت کر دی، اللہ کے نبی کی حدیث نے توضیح کر دی کہ وہ دو مردار تم پہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کی بات کریں تو مچھلی بھی حرام، ٹڈی بھی حرام، یہ سارے حرام۔ لیکن جب پتہ چلے گا کون کون سے مردار حرام ہے اور حلال ہے تو وہ حدیث مصطفیٰ بتائے گی، وہ اللہ کے نبی کا فرمان بتائے گا، وہ اللہ کے نبی کا حکم بتائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا جو دعویٰ شروع کے اندر میں نے کیا کہ قرآن اور حدیث یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں قرآن پہ عمل کر لوں، حدیث پہ عمل نہ کروں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کہے کہ میں صرف قرآن پہ عمل کر لوں، حدیث کو چھوڑ دوں، وہ میرے بھائیوں وہ بتائے حج کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھو، پورے قرآن کے اندر حج کا طریقہ، طواف کا طریقہ، تلبیہ کا طریقہ، تلبیہ کس طرح کہنا ہے، یہ قرآن کے اندر نہیں لکھا۔ قرآن کے اندر صرف یہ لکھا ہے کہ حج کرو، اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ اب سارا طریقہ آپ کو ملے گا تو نبی رحمت کی حدیث ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو،
کہیں اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو فصلی لربک وانحر، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ ظہر کی کیسے پڑھنی ہے؟ کتنی رکھتے ہیں ظہر کی؟ پہلی رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ سجود کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ تشہد کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ یہ قرآن کے اندر نہیں۔ جب تک ہم حدیث کو نہیں ملائیں گے اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اقیم الصلاۃ سمجھ میں تب آئے گا جب ہمارا رجوع جو ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف۔ اور اسی طرح میرے بھائی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات ادا کرو۔ اب زکات کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب، چاندی کا کیا، فصلوں کا کیا، جانوروں کا کیا، پیسوں کا کیا، یہ سارا نصاب قرآن کے اندر نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف لوٹنا پڑے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ بندہ حدیث کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کہیں اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اور اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام پڑھنا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے بھائیوں، لڑائیاں کب ختم ہوں گی؟ جھگڑے کب ختم ہوں گے؟ اختلافات کب ختم ہوں گے؟ جب ہم قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے، تمہارے اندر تنازع پیدا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم نے اللہ کی طرف اپنا جھگڑا، اپنا تنازع، اس کا فیصلہ کروانا ہے اللہ کی کتاب سے والرسول، اور اس کے رسول سے اس کا فیصلہ کروانا ہے۔ سارے جھگڑے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 نکل آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو تو اس وقت کیا کرو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ فرمایا لوگوں جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو تو اس وقت وضو کر لیا کرو۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے اللہ نے وضو کا طریقہ جو قرآن کے اندر بتایا وہ کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھونا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، إِلَى الْمَرَافِقِ، کے کونیوں تک۔ آگے سارا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا۔ پاؤں کس طرح دھونے ہیں، کتنی بار دھونے ہیں، اور ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، کلی کیسے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ آیت اتری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں فتح مکہ والے دن، فتح مکہ کا موقع ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی۔ ایک وضو کیا اور کئی نمازیں اللہ کے نبی نے ایک وضو سے پڑھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں سونے نبی جی آج آپ نے ایک نیا ہی کام کیا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ آج سے پہلے کبھی آپ نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ فرمایا عمر
کون سا کام دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی قرآن کہتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو وضو کر لیا کرو۔ اور آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ وضو کرو، اور آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ کے نبی جی آپ نے یہ نیا کام کیا۔ تو میرے بھائی آپ نے فرمایا عمر میں نے ایک وضو سے جو کئی نمازیں پڑھی ہیں، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر اس طرح یہ میں اللہ کا نبی اعلان کر کے کہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اگر بندے نے ایک وضو ظہر کا کیا ہے اور عصر کے ٹائم اس کا وضو قائم اور دائم ہے، پورا یقین ہے، تو میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں کہ وہ ایک وضو سے ظہر کی نماز بھی عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر مغرب کے ٹائم اس کا پھر وضو قائم ہے دائم ہے، پورا یقین ہے، پھر پڑھ لے۔ اس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ تو میرے بھائی اس آیت کا ترجمہ مفہوم ہمیں یہ سمجھ میں اس وقت آیا، ورنہ یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے اپنے فرمان کے ذریعے ہمیں طریقہ بتا دیا، ہاں اگر تمہارا وضو قائم ہے تو ایک وضو سے جب تک تم چاہو نمازیں ادا کر سکتے۔ تو یہ کس سے پتا چلا؟ اس کی وضاحت ہوئی تو اللہ کے نبی کی حدیث سے۔ اسی طرح میرے بھائی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا دنیا والو سورہ جمعہ آیت نمبر 9 نکل آئی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اگر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو دکان بند کر دے، اگر کوئی ریڑی لگا کے بیٹھا ہے تو ریڑی کو کلوز کر دے۔ عام لفظوں کے اندر مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے اس وقت ہر آدمی مسجد میں آ جائے۔ قرآن کی آیت نے وضاحت نہیں کی کہ کون کون سا بندہ مسجد میں نہ آئے تو وہ گناہگار نہیں۔ قرآن کی آیت یہی کہتی ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، تم میں سے ہر بندہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، نماز جمعہ ادا کرے۔ اب اس آیت کا تشریح جو ہے ہمیں سمجھ تب آئے گی جب ہم اللہ کے نبی سے پوچھیں گے، جب ہم حدیث مصطفیٰ سے پوچھیں گے، نبی رحمت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے پوچھیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سننے ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ کی روایت ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ پڑھنا ہر آدمی پر واجب ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ 4 آدمیوں کے علاوہ ہر بندہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اب 4 آدمی کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے غلام، اب تو غلام نہیں گئے لیکن اس وقت تھے۔ فرمایا سب سے پہلے غلام، اگر اس کو چھٹی مالک سے نہیں ملی، مالک نہیں اس کو بھیجتا تو وہ مسجد میں نہیں آتا تو گناہگار نہیں، غلام آدمی پہ جمعہ ضروری نہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا ایک بچے پہ، ابھی بچہ ہے بالغ نہیں تو وہ مسجد میں نہیں آیا تو گناہگار نہیں۔ نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا مریض بیمار آدمی اگر جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو اس آیت کے اندر اس کو جو ہے وہ ضروری نہیں، اس پہ واجب نہیں۔
اور فرمایا چوتھے نمبر پہ عورت جو ہے، عورت گھر کے اندر بھی نماز ظہر پڑھ لے اللہ اس کو ثواب دے دے گا، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ نہ آنا چاہے ہاں آ جائے تو بہتر ہے، نہیں آتی تو کوئی اس پہ ضروری نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہو۔ اب یہ 4 افراد کہ جو نماز جمعہ کے لیے نہ آئیں تو ان پہ ضروری نہیں ہے، قرآن نے نہیں بتایا، یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی کی حدیث نے بتایا، اللہ کے نبی کے فرمان سے پتا چلا۔ اس لیے میرے بھائیوں آخری بات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں جو یہ کہے کہ میں صرف قرآن پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کروں ایمان والا بن جوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میرے بھائی قرآن حدیث یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، قرآن حدیث دونوں پہ جب تک عمل نہیں کرے گا ایک قدم بھی اٹھا کے شریعت کے اندر نہیں چل سکتا۔ اور بے شمار ایسے واقعات احادیث جن سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ 5600 سے زیادہ جو احادیث صحیح بخاری کے اندر انہوں نے جمع کی ہے، امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں جب مجھے کسی حدیث کا پتہ چلتا ہر حدیث کو صحیح بخاری کے اندر لکھنے سے پہلے میں وضو ہو کے 2 نفل ادا کرتا اور دعائے استخارہ مانگتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جاتا کہ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اس وقت تک میں اس کو کتاب کے اندر لکھا نہیں کرتا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنی ہزار احادیثیں لکھنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں نوافل ادا کیے، دعائے استخارہ کی، یہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ کتاب قرآن کے بعد محدثین کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری شریف۔ یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ کہ انہوں نے ہر حدیث سے پہلے نوافل ادا کیے، دعائے استخارہ کی، اس کے بعد اس حدیث کو لکھا، اتنی احتیاط کی۔ تو میرے بھائیوں اس لیے محدثین پہ اللہ رحمت کرے کہ جنہوں نے ضعیف احادیث علیحدہ کر دی، صحیح احادیث ان کی نشاندہی کر دی کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ قابل ثقہ اس کے راوی نہیں، جو متن ہے یہ اس کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس کی عدالت پہ یقین نہیں، جو جھوٹ بولا کرتا تھا، اس ایسے آدمی کی محدثین نے حدیث قبول ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مسجد کے لیے تعاون فرما دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار، آپ کے رزق، آپ کے جو ہے وہ نیک جائز حاجات قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔